شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ حسن زن کی بدولت عذاب قبر سے نجات۔ منقول ہے کہ بغداد کے ایک قبرستان کی ایک قبر سے اچانک مردہ کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا صاحب قبر نے مجھ سے خرقہ پہنا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ میری محفل میں کبھی شریک ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دریافت کیا کہ اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اب کی بار مراقبہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ بعد ازاں آپ کے چہرہ مبارک پر وقار ظاہر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری زیارت کی اور مجھ سے حسن ظن رکھتا تھا، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس پر رحم فرما دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے دی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کبھی اس قبر سے کوئی آواز نہ آئی۔ بغداد میں قیام کے دوران کسی کو مرگی کا دورہ نہ پڑا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور میری بیوی کو اکثر و بیشتر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، متعدد علاج کرنے کے باوجود اس کے دورے کم نہیں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پر وادی سراندیب کا ایک سرکش جن جس کا نام خانس ہے وہ قابض ہے۔ اب اگر تمہاری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑے تو تم اس کے کان میں کہنا کہ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں تمہیں حکم دیتا ہے کہ پھر نہ آنا، اگر تو پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ منقول ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیوی کی مرگی دور ہو گئی۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم 40 برس تک بغداد میں مسند نشین رہے، وہاں کسی کو بھی کبھی مرگی کا دورہ نہ پڑا، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد بھی بغداد میں کسی کو مرگی کا دورہ نہیں پڑتا۔ حضرت ابو الفرح بن الہامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بغداد شریف کے محلہ باب الازج جانے کی ضرورت درپیش آئی۔ واپسی پر میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے نزدیک سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان دی جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز بھی ادا کر لوں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جلدی میں مجھے وضو کا خیال نہ رہا اور میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹا تمہیں نسیان بہت غالب ہے اور تم نے بغیر وضو نماز ادا کر لی۔ حضرت ابو الفرح بن الہامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور سیدنا غوث اعظم کے فرمان سے حیران ہوا کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میرے مخفی حال کا علم تھا۔ گم شدہ اونٹ مل گئے۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہمدان میں میری ملاقات ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، میرے 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کی عالم میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران واعظ ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے نزدیک ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے قریب پہنچا تو وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے اس اشارے کی طاق میں دیکھا تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماسمان نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ قمری اور کبوتری سے گفتگو۔ منقول ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن احمد راہب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک قمری اور کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کیا کہ حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے نہیں بول رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتری سے فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا، اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے کوکو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور ان سے بچے بھی نکل گئے۔ ایک مرید عورت کی مدد کا واقعہ۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیکی پہاڑ کی ایک غار میں گئی تو اس کا فاسق بدبخت عاشق بھی اس کے پیچھے گیا۔ اس بدبخت نے جب اس عورت کو اکیلا دیکھا تو اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے آواز بلند آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں یعنی جوتیوں کو اس غار کی سمت پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ فاسق وہیں مر گیا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشانی کی عالم میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصا مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی اور دریا آرام آرام سے بہنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیش گوئی فرمائی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردن پر ہے۔ لقب محی الدین کی وجہ تسمیہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامعہ مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے قبل اس لقب سے مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔
روایات میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام علیہم السلام میں میری شان ہے۔ مادرزاد ولی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی اور آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت بسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے یہ تمام شہر میں شور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا بلکہ روزے سے رہتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ تمام رمضان المبارک میں یہی کام کرتے، سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی خوب جی بھر کر دودھ پیتے اور سیر ہو کر پیتے۔ 18 سپارے شکم مادر میں حفظ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کر لیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے آپ کو کہا، پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ بھی پڑھ لی اور ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ بغداد میں دوران تعلیم بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسرا کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دوران میری ملاقات اپنے ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت خود بھی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا، یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے، اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرمایا۔
عبد القادر دیوانہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، ایک رات مجھ پر خاصی وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے، اس نے ہمیں ڈرا دیا ہے، نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 برس تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ مجھے میرے نفس نے کہا، کاش تو ایک گھڑی کو سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا۔ سخت مجاہدے کا قصہ۔ حضرت شیخ ابو العباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا، اور میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا کہ جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا، میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہیں یہ کھانا کھانا چاہیے، حتیٰ کہ میرا نفس چلاتا رہا، بھوک ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے ایک جیسی ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام، اولیاء اللہ کے علاوہ جن و انس و ملائکہ وغیرہ بھی حاضر ہوتے، اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ لوگوں کو اللہ کے لیے جمع کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بارش رک گئی۔ بے مثال صبر۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ابی نامی شخص جو کہ اجمی تھا، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کند ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف ایک ہفتہ کی ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننا شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس فرد کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر ایک ہفتہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ سینہ مبارک سے نور کا ظاہر ہونا۔ حضرت مفرج بن نبہان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے قریب 100 فقہ آپ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ آپ سے علیحدہ علیحدہ مسئلے دریافت کریں اور آپ کے علم کا امتحان لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔
پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں میں سے گزرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کو فرمایا، تمہارا یہ سوال تھا اور اس کا یہ جواب تھا۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ان فقہا کو اٹھا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلت خاص کا عطا ہونا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسند ارشاد پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا آپ کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، نہیں، میری امت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلت خاص عطا فرمائی۔ صلہ رحمی کا ایک واقعہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں موضع حلہ نزد بغداد پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے خدام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ نے پیش کیے تھے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی کو دے دیے اور وہ نادار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقے سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تم ان قریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ حضرت ابو الحجر حامد الارحانی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم ان قریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر کر دیا۔ بے موسم کا سیب۔ حضرت شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دے دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں کیڑا نکل آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سیب میں کیڑا اس وجہ سے نکلا ہے کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے، اور میرا سیب اس وجہ سے سفید تھا کیونکہ اس کو ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ لگے ہیں۔ بیٹے کی بشارت۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ والد بزرگوار سخت علیل ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا کہ آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ میری پشت سے یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد آپ کے فرمان کے مطابق بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔
اس واقعے کے بعد عرصہ دراز تک آپ زندہ رہے، عصا روشن ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد المالک زیال سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، بس اے زیال، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ ظالم قاضی کو معزول کروانا۔ منقول ہے کہ خلیفہ وقت نے جب ابو الوفا یحییٰ بن سعید، جو کہ ابن المزاحم ظالم کے نام سے مشہور تھا، کو قاضی کے عہدے پر تعینات کیا تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خلیفہ وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم نے ایک ظالم شخص کو قاضی مقرر کیا ہے، کل جب تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ خلیفہ وقت کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطاب کی خبر ہوئی تو وہ کانپ اٹھا اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً ابو الوفا یحییٰ کو قاضی القضاء کے عہدے سے معزول کر دیا۔ وصال حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ 11 ربیع الثانی بروز سوموار حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے وقت تازہ غسل فرمایا اور دیر تک سجدے میں رہے اور اپنے تمام مریدین اور اہل خانہ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو غیب سے ندا آئی، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی جانب لوٹ آ، تو اپنے پروردگار سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہوا، بے شک تو میرے ان بندوں میں شامل ہے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات کو سننے کے بعد بستر پر لیٹ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ذیل کے کلمات جاری ہوئے، میں اللہ اللہ، میں اللہ اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ذیل کلمات جاری ہوئے، میں اللہ رب العزت سے مدد لیتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو زندہ ہے، نہ اسے موت ہے اور نہ خوف، پاک ہے وہ جو قدرت سے باعزت ہے، جو بندوں پر موت طاری کرنے پر قادر ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید عبد الرزاق اور حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بار بار ہاتھ مبارک کو بلند کرتے اور زبان مبارک سے فرماتے، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صف میں شامل ہو جاؤ، میں بھی تمہاری طرف آتا ہوں۔ نیز فرماتے تھے، نرمی کرو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے اور زبان مبارک پر یہ الفاظ ظاہر ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں کلمہ کی اور اللہ کی جو پاک و برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور اللہ اللہ کا ورد بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ انہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ وقت آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ فرمائے، اے ملائکہ کی جماعت، اے ارواح مقربین کی جماعت، اور پھر آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بسم اللہ، آؤ آؤ۔
آپ ایک دن تک یوں ہی فرماتے رہے اور کہتے رہے، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی فرشتوں کی اور نہ ہی ملک الموت کی۔ اے ملک الموت ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں دوست رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اسی شب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔